सारों ने हमें प्रेशर डाला कि आप भी लॉकडाउन करें, और वो बहुत मुश्किल वक्त था। हाँ, लॉकडाउन तो करना चाहिए कि अगर आपकी ये बीमारी फैल रही है, हमें पता है कि लॉकडाउन से वो रुक जाती है, वो कम हो जाती है, फैलती कम है। लेकिन साथ कि हमारे वो लोग जो दिहाड़ीदार थे, जो गरीब लोग थे, जो दिन को पैसा बना के बच्चों को खिलाते थे, तो उनको क्या बनना था। और बड़ी हमारी ऑपोजिशन के मेंबर्स ने तनकीद की, और लोग, मेरी अपनी पार्टी में भी कई लोग घबरा गए कि एकदम ये हो रहा है, और अगर और फैल गया, हमारे हॉस्पिटल से प्रेशर पड़ गया। लेकिन मेरा ये ईमान है, हमने फैसला किया, और बड़ा मुश्किल फैसला किया, कि हम जो भी हो जाए, हम ये पूरी तरह लॉकडाउन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे गरीब भूखे मर जाएंगे। और उसकी वजह से मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ने, उसकी बरकत आई हमारे ऊपर, उसने बचा लिया हमें, हमने अपने। और फिर ये सुने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान की मिसाल दी कि वो मुल्क है जिसने अपनी बेहतरीन तौर पे अपनी इकोनॉमी बचाई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की मिसाल दी कि कोरोना से इन्होंने सबसे बेहतर तरीके से उसको उन्होंने हैंडल किया। और फिर इकोनॉमिस्ट ने कहा कि पाकिस्तान वो दुनिया में 3 मुल्कों में से है जिसने अपनी इकोनॉमी भी और कोरोना को भी हैंडल किया। इधर मैं फिर अपनी टीम को, क्योंकि अगर हम गलत फैसला कर लेते, मैं आज आपको बताऊं, यहां लोगों ने भूखे मरना था, जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। अगर हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह की गुर्बत आई है, जिस तरह को उन्होंने लॉकडाउन लगाया, और जिस तरह मुझे पार्लियामेंट में ऑपोजिशन वाले कह रहे थे, मिसालें दे रहे थे हिंदुस्तान की, तो आज हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह की गुर्बत थी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि सारी दुनिया के अंदर कोरोना के अंदर गरीब पिस गया। लॉकडाउन सबसे ज्यादा तबाही मचाता है गरीब को। तो उसमें मैं अपनी जो टीम थी मेरी एनसीओसी की, असद उमर और डॉक्टर फैसल, मैं खास तौर पे आपको खराज तहसीन आज पेश करना चाहता हूं कि बड़े हमारे अच्छे फैसले हुए और अल्लाह ने हमें वहां से निकाला। अच्छा, मैं जरा आपको सिर्फ 3 साल की हमने अपनी परफॉर्मेंस बतानी थी, तो मैं जरा सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारी जो, हम जब आए थे तो तकरीबन $20 अरब का खसारा था। आज वो खसारा 3 साल के बाद $20 अरब से $1.8 अरब पर रह गया। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जब हम आए थे तो पूरे मिला के $16.4 अरब था, और आज माशाल्लाह हमारे $27 अरब पर रिजर्व चले गए हैं। हमारे जो टैक्स कलेक्शन थी, यानी कि देखें, जब एक घर में मसलन एक घर जब मकरूज हो जाता है तो वो क्या करता है, उसको अपने खर्चे कम करने पड़ते हैं और अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ती है। और तो कोई तरीका, जब से अल्लाह ने दुनिया इजाद की है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इसमें से निकलने का। तो जब आप खर्चे कम करते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। एक घर देख लेना, घर में आप खर्चे कम करेंगे तो लोग अपना खाना पीना कम करेंगे, मुर्गी से दाल रोटी पे आ जाएंगे, और बच्चों को अच्छे से स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल में डाल देंगे, क्योंकि आपको मुश्किल वक्त से तो गुजरना पड़ता है। हर घर को जब ये एक घर मकरूज हो जाता है उसको ये करना पड़ता है, तो तब घर वालों को तकलीफ होती है। तो वो बड़ी तकलीफ से हमारे लोग गुजरे, और मैं ये भी अल्लाह का शुक्र करता हूं कि बड़ी माशाल्लाह हमारी एक दिलेर कौम है, हम उससे बड़े सब्र से निकले। तो फिर हमारी जो कलेक्शन थी, टैक्स कलेक्शन, हमारी टैक्स कलेक्शन जब हम आए थे तो 3,800 अरब थी। 3,800 अरब रुपया हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन थी। आज वो पहुंच गई है 4,700 अरब पे हमारी टैक्स कलेक्शन। और ये जो सारे मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं, ये साग डार के नहीं है, ये असल है। उसके बाद हमारी जो रेमिटेंसेस हैं, जो बाहर से, और
ہمیشہ یہ یاد رکھے آپ کا اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ بیرون ملک پاکستانی ہے. یہ سب سے بڑا ہمارا اثاثہ ہے. انہوں نے ہمیں اس وقت ہمیں اس قوم کو ان کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمیں بڑے مشکل وقت سے نکالا. ہماری ریمیٹنسز تھی جب ہم آئے, جو اوورسیز پاکستانی جو پیسہ بھیجتے تھے وہ تھی 19.9 ارب ڈالر, اور آج ہماری ریمیٹنسز پہنچ گئی ہیں 29.4 ارب ڈالر. تقریباً 10 ارب ڈالر ایکسٹرا ریمیٹنسز آئیں. اچھا, پھر جو ہمارا جس وقت ہم بالکل شروع میں آئے تو جب خرچے کم کیے, ہماری اکانومی کمزور ہوئی, بے روزگار ہو گئے. آج دیکھیں ذرا حالات. آج ہمارے جو اکانومی, جو انڈسٹری جو اٹھاتی ہے اکانومی, اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 18% ہوا ہے. یہ 10 سال کے بعد ہماری اتنی تیزی سے انڈسٹری اوپر جا رہی ہے جس سے لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے. اور ہمارا جو کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے جو سب سے زیادہ روزگار دیتا ہے, اس میں سیمنٹ 42% اس کی سیلز بڑھی ہے. ہمارے جو ایگریکلچر ہے 1100 ارب روپیہ ہمارا اضافی کسانوں کے پاس کیا ہے, اضافی ہے. اور اس کے اور وہ نظر آتا ہے کہ ریکارڈ ہماری موٹر سائیکلوں کی بکی ہیں, ریکارڈ ٹریکٹر ہمارے بکے ہیں, اور گاڑیوں کی سیل 85% بڑھ گئی ہے. ٹویوٹا نے اپنی ساری تاریخ میں اتنی گاڑیاں نہیں بیچی جو آج بیچی ہیں. اس کا مطلب کہ لوگوں کے اندر خوشحالی آ رہی ہے. کہ ہمارے آنے سے پہلے اب میں ذرا 2 آپ کو فگرز دیتا ہوں. پنجاب کی پہلے بتاتا ہوں کہ پنجاب کی اینٹی کرپشن, انہوں نے نون لیگ کے 10 سالوں میں جو ٹوٹل پیسہ اینٹی کرپشن نے ریکور کیا تھا وہ 2.5 ارب روپیہ تھا. ہمارے صرف ابھی 3 سالوں میں پنجاب کی اینٹی کرپشن نے 450 ارب روپیہ اب تک ریکور کر چکے ہیں. یہی نیب تھی, یہی قانون تھے نیب کے. نیب نے اپنے 18 سالوں میں ہمارے آنے سے پہلے 18 سالوں میں جو پورا اب تک پیسہ انہوں نے ریکور کیا تھا وہ 290 ارب روپیہ تھا, اور ہمارے 3 سالوں میں انہوں نے 519 ارب روپیہ ریکور کر چکے ہیں. اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں بڑا شور مچا ہوا ہے. اچھا جی, دوسری چیز جو ہمارا دوسرا کوشش ہے, ہمارا جو منشور ہے وہ ہے انسانیت. انسانیت کا مطلب یہ کہ بجائے ایک سٹیٹ جو صرف قانون بنتے ہیں جس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں, سارے قانون, ساری بزنس, سارے فائدے ایک چھوٹے سے طبقے کو, امیر امیر ہوتا جاتا ہے, غریب غریب ہوتا جاتا ہے. یہ ہماری پہلی گورنمنٹ ہے جس نے فیصلہ کیا کہ ہم نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھائیں گے. اور یہ ہم کدھر, یہ مدینہ کی ریاست کا اصول تھا. پہلی دفعہ فلائی ریاست دنیا کی تاریخ میں مدینہ میں بنائی گئی تھی. تو ہم اسی پہ چل رہے ہیں, اور ہم نے وہ پروگرامز کیے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیے. 2 پروگرامز خاص طور پہ, ایک ہے ہمارا احساس کا پروگرام. ہمارا جو احساس کا پروگرام ہے, اس سے پہلے 110 ارب روپیہ صرف دیا جاتا تھا نچلے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, غریب لوگوں کی. اس سے ہم نے 260 ارب پہ لے گئے ہیں. 110 سے 260 ارب پہ ہمارا چلا گیا. ہم نے جو احساس میں جب کرونا ہوا تو جو پیسہ خرچ کیا ہم نے احساس پہ, ورلڈ بینک نے ریٹ کیا, جو ساری دنیا میں پیسے خرچ کر رہے تھے نا کرونا کے دوران, تو ورلڈ بینک نے جو ہماری ریٹنگ دی ہمارے احساس کے پروگرام کو, وہ ساری دنیا میں نمبر 3 پہ پاکستان تھا کہ سب سے بہترین شفاف اور ایفیشنٹ طریقے سے ہم نے پیسے بانٹے. اور احساس پروگرام کے اندر اور بھی خاص طور پہ میں جو ہماری کوشش ہے کہ اپنی عورتوں کو ہم اٹھائیں. ہماری عورتیں خاص طور پہ جو غریب علاقوں میں ہیں, جو دیہاتوں میں ہیں, ان کو ہماری پوری کوشش اٹھانے کی. اور ان کو بہترین طریقہ اٹھانے کا کیا ہے؟ تعلیم دینا. احساس پروگرام کے اندر ہم نے
جو اسکولوں کے اندر اسکالرشپس رکھی ہیں بچیوں کے لیے، وہ بچوں سے زیادہ ہیں، لڑکوں سے زیادہ ہیں. اور جو ہم نے انڈر گریجویٹ اسکالرشپس دیے ہیں وہ عورتوں کو بھی 50% ہے اور لڑکوں کو بھی، اسٹوڈنٹس کو بھی، میل کو بھی 50% ہے. کوشش کیا ہے. دیکھیں، میں یہ ٹی وی پروگرام دیکھتا ہوں، یہ آج کل یہ جو افغانستان کے اوپر پروگرامز ہو رہے ہیں، یورپ، ساری دنیا مغرب میں کہ جی وہ افغانستان کی عورتوں کی بڑی بری، ان کو سب کو فکر پڑی افغانستان کی عورتوں کی. وہ جی پتہ نہیں طالبان کیا کر دیں گے عورتوں کو. کبھی دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے باہر سے آ کے کسی ملک کی عورتوں کو حقوق دلوائے ہیں آج تک؟ کبھی کوئی دلوا سکا ہے؟ مجھے ایک دنیا میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں، مجھے کوئی دنیا میں یہ بتا دے کہ جی باہر سے کسی نے ملک میں آ کے تو کسی اور ملک کی عورتوں کو حقوق دلوا دیے. عورتیں خود حقوق دلواتی ہیں. ہماری عورتوں میں طاقت ہے اپنے آپ کو اپنے حقوق لینے کے لیے. ہم نے صرف ان کو تعلیم دینی ہے، ہم نے امپاور کرنا تعلیم دے کے. عورتیں خود اپنے حقوق جو انگلینڈ میں یا حقوق یا جو ویسٹ میں دلوائے تھے، وہ کیا کسی نے فتح کر کے دلوائے تھے ان کو حقوق؟ ان کی اپنی موومنٹ تھی، عورتوں کی موومنٹ تھی، سفریجیٹس تھی. انہوں نے بڑی محنت کر کے اپنے حقوق لیے ہیں. تو ہماری عورتوں کے پاس ہم نے صرف ان کو تعلیم دینی ہے، اور اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ کا سب سے زیادہ زور ہے. اس کے علاوہ بھی ہم نے ان کی کئی چیزیں جو غریب علاقوں میں عورتیں ان کے لیے مشکل ہے. مثلا ہم نے ایک سکسیشن سرٹیفکیٹس نکالے ہیں. اب بجائے عورتیں بڑا مشکل ہوتا تھا ان کو جا کے سکسیشن سرٹیفکیٹس کو جا کے ویریفائی کرنا، تو اب وہ صرف نادرا آفس میں جائیں اور وہ آرام سے ان کے لیے ہو جاتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو انہیریٹنس لاز ہیں، عورتوں کی جو جائیداد ملنی چاہیے، وہ بھی پہلی دفعہ ہم اب انشور کر رہے ہیں، کیونکہ عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا. وہ بھی انشاءاللہ ہم پوری طرح اس پہ زور لگا رہے ہیں. اچھا جی، اب جو سب سے بڑا ہمارا اس کے ساتھ ساتھ احساس کے ساتھ پروگرام چلنے والا ہے وہ کامیاب پاکستان ہے. اس کی ہم پوری ڈیٹیلز کام کر رہے ہیں. بہت بڑا پروگرام ہے. اس میں جو ہماری 40 لاکھ نچلے غریب خاندان ہیں ان کے لیے ہم 4 چیزیں کرنے لگے ہیں. سب سے پہلے ان کو قرضے، سود کے بغیر ان کو قرضے دیں گے. ہر غریب خاندان میں، یہ 40 لاکھ غریب خاندان ہیں سب سے نیچے، ہر غریب خاندان کو ان میں سے ایک فرد کو سود کے بغیر قرضہ. اس کے بعد ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن تاکہ وہ ہنر سیکھ سکے. ہیلتھ کارڈ، ہیلتھ انشورنس، یعنی کہ ایک غریب گھر میں، وہ تو ہم پنجاب میں پختونخوا میں تو وہ کر چکے ہیں، پنجاب میں انشاءاللہ سال کے اینڈ تک سب کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا، ہیلتھ انشورنس. اور اس کے علاوہ لیکن میں عرض کر دوں یہ صوبے خود کر رہے ہیں، یہ ہم سینٹر سے نہیں کر رہے. انشاءاللہ جب یہ ساری صوبوں میں ہو جائے گا تو سندھ کو بھی پریشر پڑ جائے گا، سندھ کے اوپر بھی، کہ ان کو بھی دینے پڑیں گے ہیلتھ کارڈ. اور پھر جو ہمارا بہت بڑا پروگرام ہے، جو ہم نے افورڈیبل ہاؤسز، لوگوں کو گھر دینے ہیں، غریب طبقوں کو جو آج تک کبھی پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے گھر بنانے کے لیے، تو ایک غریب خاندان کو ہم پورا سود ان کو ہم وہ قرضے دیں گے، یعنی جس طرح کہ اگر انہوں نے مہینے کا کرایہ دینا ہے، وہ کرایہ کی جگہ وہ قسط ہو جائے گی اور ان کا گھر اپنا ہو جائے گا. کسانوں کے لیے کسان کارڈ، یہ پہلی دفعہ ابھی پنجاب میں شروع ہے. یہ ہماری ساری انشاءاللہ جدھر بھی آزاد کشمیر میں بھی، گلگت بلتستان اور پختونخوا میں بھی، اس کا مقصد یہ ہوگا کسان کارڈ کا کہ بجائے کسان کے اوپر واؤچرز ہوتے تھے اور بڑے مشکل ہوتے تھے، ان کو پیسہ بھی نہیں نیچے پہنچتا تھا، اب ان کو کارڈ ملے گا. اس کارڈ کے اوپر جو بھی سبسڈی ہے، کھاد کے اوپر ہے، ٹیوب ویل کے اوپر ہے، کیڑے مارنے والی دوائیوں پہ ہیں، اور اگر کوئی فصل ان کی خراب ہو جائے تو ڈائریکٹ کارڈ کے اوپر اب ہم سبسڈی دیں گے. یہ انشاءاللہ سال کے اینڈ تک پورا کسان کارڈ ساری جگہ چلا جائے گا. اور کسانوں کے لیے اس کے علاوہ 10 ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں.
इंशाअल्लाह अगले 10 साल तक हमारी 10 डैम्स पूरी हो जाएंगी। 2025 में मुमन डैम सबसे पहले बन जाएगी, उसके बाद फिर दासू, और इसका ये होगा पहली दफा पाकिस्तान में 50 साल में कोशिश की है कि पाकिस्तान के रिजर्वायर्स बढ़े ताकि किसानों को पानी ज्यादा मिले, क्योंकि आगे पानी का बड़ा मसला आ रहा है। और फिर तालीम में सबसे पहले तो एक करिकुलम, एक निसाब, ये बड़ा मुश्किल काम था। मैं अपनी टीम को दोनों जो हमारे प्रोविंशियल और फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनको खास तौर पे मैं दाद देता हूं। बड़ा मुश्किल काम है एक निसाब, क्योंकि अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम था। तो एलीट के लिए इंग्लिश मीडियम, लोगों के लिए उर्दू मीडियम, 7 दीनी मदरसे, 3 सिस्टम्स थे। ये बड़ी मुश्किलों से हम एक निसाब लेके आए हैं। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आम लोगों को, जिनको मौका ही नहीं मिलता ऊपर आने को क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती, तो उनको अंग्रेजी भी सिखाई जाए, और दूसरी तरफ जो इंग्लिश मीडियम है वो बिल्कुल एक अलग कौम ना बन जाए, वो उनके अंदर भी पाकिस्तानियत डालें। और साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज इंशाल्लाह अगले 5 महीने में हो जाएगा, 8, 9 और 10 में क्लासेस में हम एक सीरत नबी का पूरा एक कोर्स शुरू कर रहे हैं। ये इसलिए जरूरी, ये मैं इसलिए समझता हूं कि आज जितना ये जरूरी है, कभी मुसलमानों की तारीख में कभी ये जरूरी नहीं था।